السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عباس بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، ڈھیروں خوشیاں دے۔ آپ نے یہ ایک ایکسپیریمنٹ کی تصویر جہاں سے بھی آپ کو ملی آپ نے شیئر کی، آپ یقین کریں کہ مجھے اس کی اتنی خوشی ہے، اتنی خوشی ہے کہ میں آپ کو اس کا اندازہ جو ہے وہ نہیں بتا سکتا۔ دیکھنے والوں کے لیے تو ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ نظر آ رہا ہے جس نے کسی نے اپنے جو ہے ٹیرس پہ کیا ہوا ہے، لیکن بند آنکھیں کھولنے کے لیے اور جہالت کے پردے جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے اور دل سے ہٹانے کے لیے یہ ایک ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ کسی بھی پی ایچ ڈی کا جو وہ ان کا ہوتا ہے نا ڈگری، اس سے یہ کہیں اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو مزید ہدایت دے جس نے یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دکھایا اور ثابت کیا۔ اچھا، یہ محض پانی کو صاف کرنے کے حوالے سے یہ تصویر نہیں ہے، آپ اس پہ ذرا غور کریں، میں اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن آپ کو دے دیتا ہوں۔ جس پاٹ میں لیفٹ سائڈ سے پہلا جو پاٹ ہے جس میں گراس لگا ہوا ہے، آپ نارملی اسے دیکھیں گے تو اس میں پانی آپ کو صاف نظر آ رہا ہے، بس آپ کے ذہن میں یہی زیادہ چیز آتی ہے کہ پانی جو ہے وہ فلٹر اچھے طریقے سے ہوا ہوا ہے۔ جو اگلا ہے اس میں جو ہے وہ تھوڑا گدلا ہے، اس سے جو اگلا ہے اس میں زیادہ گدلا ہے۔ اس کے مزید پہلوؤں کو دیکھتے ہیں۔ جس میں گراس لگا ہوا ہے اس میں پانی صاف بھی ہے، صاف شفاف ہے، اور پانی کی کوانٹٹی بھی زیادہ ہے۔ صاف شفاف اس لیے بھی ہے کہ اس میں جتنی جڑیں ہیں اس نے پانی کو جو مٹی ہے اس کو ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے، اپنے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ زیادہ اس لیے ہے یعنی مٹی ضائع بھی نہیں ہو رہی۔ اگر اس طرح آپ کے پورے کھیت میں پوری زمین میں ہو تو آپ کی مٹی بہہ کے کہیں بھی نہیں جا سکتی، یعنی گھاس اگر آپ نے لگایا ہوا ہے، آپ ویڈز کو تلف نہیں کر رہے، چاہے جو بھی جو ہے وہ پروسیجر استعمال ہو رہا ہو۔ اور آج کل جو ہے وہ سب سے زیادہ ویڈی سائڈ ہے کہ گھاس کو اور جڑی بوٹیوں کو مارنے والی جو ہے وہ دوائیاں لے رہے ہیں۔ یہ اتنا خطرناک جو ہے یہ کام ہم نے شروع کیا ہوا ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی جو پروسیجرز کنونشنل فارمنگ میں یوز ہو رہے ہیں، یہ سب سے خطرناک وار یہ ہے جسے ہم بہت اگنور کرتے ہیں اور بڑے لائٹلی لے رہے ہیں کہ ہم ویڈز کو مارنے کے لیے، گھاس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ زہریں استعمال کر رہے ہیں، ایٹرازائن جیسی۔ یا آپ اس کی جتنی جتنی تحقیق کریں گے تو آپ کی جو ہے وہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہتی چلی جائیں گی کہ یہ کام کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، اس نے گرین ڈبے میں جس میں گھاس لگا ہوا ہے دیکھیں تو اس میں پانی زیادہ بھی ہے، شفاف بھی ہے، مٹی بھی کہیں بہہ کے نہیں گئی ہوئی۔ اس کی وجہ پانی زیادہ اس لیے ہے کہ مٹی نے جو ہے جڑوں نے مٹی نے مل کے موئسچر کو ہولڈ کیا ہوا ہے، اور اس میں مزید پانی جذب کرنے کی وہ نہیں تھی، اسے ضرورت نہیں تھی، تو اس نے جتنا پانی اس کو ملا اس نے تقریباً اتنا ہی پانی زمین کے اندر جو ہے وہ جذب کر لیا، یعنی پانی ریفل ہوا۔ اگر یہ ہم زمین پہ سے کر کے دیکھیں تو یہ پانی سیدھا نیچے جو ہے ہمارے جو انڈر گراؤنڈ واٹر ہے اس کا ریفلنگ کا جو ہے وہ باعث بن رہا ہے، سارے کا سارا پانی یہ بارش کا ہو تو فلٹر ہو کے اسی طریقے سے وہ نیچے جائے گا۔ اچھا، اگلا ہے ڈیڈ ملچنگ کا، اس کے اوپر سوکھے گلے سڑے پتے۔ اچھا، یہ وہ درمیانی بات میں کرتا ہوتا ہوں نا، ٹھیک ہے اچھی چیز ہے، ملچنگ کرنی چاہیے، لیکن وہ بس ایمان اور کفر کے درمیان جو بندے لٹکے رہتے ہیں نا، اور کوشش تو ہوتی ہے لیکن لاجیکلی ہو کے نہیں سوچتے ان چیزوں کو۔ ملچنگ اچھی چیز ہے، ملچنگ بری چیز نہیں ہے، لیکن بہترین ملچنگ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے، وہ ہے گھاس، وہ ہیں ویڈز، اور یہ بالکل بیکار نہیں ہے۔ یہ اتنے کام کی چیزیں ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ یہ کتنے جانداروں کی خوراک بھی ہے، یہ زمین کے لیے کتنا کام ہے، جیسے پہلے ڈبے میں نظر آ رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ کاربن کو جو ہے، کاربن امیشن کا جو مسئلہ ہے، گلوبل وارمنگ کا مسئلے کو یہ حل کرتی ہے، اور دنیا میں واحد ایک سائنٹسٹ ہے، میں بعد میں کسی دن اس کے بارے میں ذکر کروں گا، جس نے یہ چیز ثابت کی ہوئی ہے، اور اس نے پوری زندگی اپنی گلا کے، وہ بیچارہ اب یوں سمجھیں کہ اس کی لائف کے آخری دن ہیں، اور مطلب بالکل ہی بوڑھا ہو چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ کھڑا ہونے والا نہیں ہے۔ انڈیویجول جو ہے وہ ہو کے اس نے کیا کام، کیونکہ جب وہ سب سائنٹسٹ کے ساتھ مل کے، اداروں کے ساتھ مل کے جب وہ ریسرچ کر رہا تھا تو اس وقت اسے جو ہے شدید تنقید کا جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا۔ پھر اس نے وہ اپنا لائسنس انڈیویجول پہ کر کے تو اپنی پوری زندگی افریقہ کے جنگلوں میں گزاری اپنی وائف کے ساتھ، اور اس نے یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ ایسا ہی ہے۔ تو اینی وے،
ڈیڈ ملچنگ اچھی چیز ہے، لیکن اگر آپ ڈیڈ ملچنگ صرف جو ہے جو آپ کے پاس اویلیبل، اگر کوئی جو بھی بچا کچا مال ہے اسے اگر آپ ملچنگ کے طور پہ یوز کر لیں تو پھر ایکسیپٹیبل ہے، لیکن آپ اگر اسپیشلی اگائیں، کیونکہ یہاں پہ بہت سارے طبقے، بہت سارے سسٹم ایسے بھی چل رہے ہیں کہ وہ ملچنگ اگاتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ یار ملچنگ ہم اگا رہے ہیں اور بیش قیمت ہم پانی اور کیا کیا انرجی اور چیزیں یوز کر کے تو صرف ملچنگ کے مقصد کے لیے ہم یہ چیز اگاتے ہیں اور پھر اس کی صرف اور صرف ملچنگ کرتے ہیں، یا اس کو روٹاویٹ کر دیتے ہیں زمین میں، یا اس کے اوپر لٹا دیتے ہیں، اور اس قدرتی فری چیز کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، جس کے جو زندہ بھی ہے، جو گرین ہے، جو بہت ساری جانداروں کی خوراک بھی ہے، سسٹینیبل ہے، سرکل اس کا لائف کا اپنے آپ چلتا جاتا ہے، یعنی اس کو چھوڑ کے جو ہے ہم وہ دوسری طرف آ جاتے ہوتے ہیں۔ تو اینی وے اس کی طرف دیکھیں تو اس میں بھی ٹھیک ہے، کافی حد تک پانی کی بچت ہوئی ہے، لیکن اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ مٹی جو ہے پھر بھی ضائع ہو رہی ہے۔ اور یہ بائی دا وے جو ہے وہ جو کاربن امیشن ہے یا پانی جو ایویپریٹ ہوتا ہے یا گلوبل وارمنگ جو ہوتی ہے اس میں یہ اس کا کوئی خاص کردار نہیں شامل ہوتا۔ تیسری جو ہے مٹی جس میں کچھ بھی نہیں پڑا ہوا، تو اس میں دیکھیں کہ مٹی ضائع بھی ہوئی ہوئی ہے، پانی بھی جو ہے وہ بہت کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین مٹی جو ہے وہ ننگی ہونے کی وجہ سے اس میں سے پانی ایویپریٹ بھی بہت ہوتا ہے، تو جب پانی ڈالا گیا تو پہلے اس نے بہت سارا پانی جو ہے اپنے اندر سوکا، کیونکہ اس کے اندر خشکی تھی، اس نے جذب کیا، اور باقی جو ایکسٹرا تھا وہ بہہ گیا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں نا وہ اس طرح لکیر سی بنی ہوئی ہے، پانی بہہ گیا ہے، ایک جگہ پہ رکا نہیں، وہ صحیح طرح سے پوری جگہ پہ جذب بھی نہیں ہوا، کچھ جگہ خشک ہیں اور جو جگہ ہے وہ مطلب جہاں سے نظر آ رہا ہے تو وہ صرف اسی جگہ پہ وہ ویٹ ہے، ایکولی پانی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوا اس میں، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ مٹی ضائع بھی ہوئی آپ کے کھیت سے۔ اور آپ اس کا اگر کیلکولیشن کریں تو اگر آپ زمین پہ 1 انچ مٹی کا جو کٹاؤ ہے، تو اگر آپ اسے 1 ایکڑ کا حساب لگائیں تو یہ لاکھوں ٹن مٹی جو ہے وہ بہہ جاتی ہے اس کا، اور اس کے بہت بڑے نقصان ہوتے ہیں جب آپ کی 1 انچ ٹاپ سوائل جو فرٹائل سوائل ہوتی ہے، فرٹیلیٹی جس میں ہوتی ہے، زرخیز زمین ہوتی ہے، جب وہ بہہ کے چلی جاتی ہے ایک سال کے اندر اندر، ایک برسات کے سیزن میں، تو آپ کو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے یہ آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے، اور آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہی نہیں ہوتا۔ سوری۔ اب ہمیں خود یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم جو ہے کھیتی باڑی اگر ہم نے کرنی ہے تو وہ فطری قدرتی طریقے سے کو کاپی کر کے کریں گے یا کنونشنل طریقے سے کریں گے۔ اسی چیز کی میں پچھلے دنوں میں جو بات کر رہا تھا، جو میں نے آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ نہ تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ بہت بڑا فراڈ ہے جو پلانٹ کمپٹیشن کا جی اور اس طرح ہو جاتا ہے اور اس طرح ہو جاتا ہے۔ میں ابھی اس کے بعد میسیج ختم کرنے کے بعد میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے آپ کو دکھاتا ہوں، تو اس میں جو پلاٹ میں نے آپ کو دکھایا تھا جس میں مرچیں، ٹماٹر اور بینگن لگے ہوئے تھے، اور وہ دکھاتا ہوں ابھی بھی وہ اسی طریقے سے ہے، جس میں میں گوڈی کرتا ہوں، یعنی گوڈی کرتا ہوں، ویڈز اس میں سے نکال دیتا ہوں، اور اسی کا آدھا حصہ جو ہے جس میں میں گوڈی بالکل نہیں کرتا، یعنی گھاس وغیرہ، صرف جسٹ اس کو اوپر سے ہاتھوں سے یا داتری وغیرہ سے تھوڑا سا کاٹ کے مرغوں کو ڈالتا ہوں، تو آپ دونوں کو جو ہے وہ کمپیئر کر لیجئے گا کہ اس میں سے جو ہے کون سی بہتر ہے اور کس میں آپ کو زیادہ وہ فائدہ نظر آ رہا ہے۔ تو میرے بھائی نیچرل کی طرف آئیں، قدرتی کی طرف آئیں، جس میں بچت ہی بچت ہے، جس میں کامیابی ہی کامیابی ہے، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اگلے جہان میں بھی کامیابی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہماری دل کی آنکھ کو روشن کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔